السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تنوین اور نون ساکن کے قاعدے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تنوین کیا ہے اور نون ساکن کیا ہے ہم نے سیکھ لیا ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تنوین اور نون ساکن کے چار قاعدے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے چار قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ اخفا۔ اخفا کے 15 حروف ہیں۔ اخفا کے 15 حروف ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ 15 حروف۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ قاعدہ کیا بتاتا ہے؟ اخفا کا قاعدہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش یا پھر نون ساکن جس نون پر جزم ہو، نون ساکن کے بعد حرف اخفا۔ حرف اخفا کون سے ہیں؟ یہ حرف اخفا ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں۔ اور اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اب ناک میں چھپا کر پڑھنے کا مطلب تنوین کی آواز، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، صاف ظاہر نہیں کرنا، چھپنا۔ جیسے ہم اردو کے اندر پنکھا جو ہوتا ہے، پنکھا، پنکھا کو میں پنکھا نہیں بولتے، پنکھا نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ پنکھا، پنکھا بولتے ہیں، ہے نہیں؟ نون کی آواز کلیئر صاف ظاہر ہو کر نہیں آتی، پنکھا۔ اسی طرح سے ادا کر کر اخفا کو پڑھنا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ اخفا کا نام میں خفیہ ہے۔ اخفا سے خفیہ، خفیہ طور پر یعنی چھپا کر، اپنے ناک میں اس نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں۔ اور اخفا کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھینچنا بھی نہیں اور کم بھی نہیں کھینچنا۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ یہاں پر انگریزی میڈیم والوں کے لیے انگریزی میں لکھا گیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اب ہم اخفا کے مثالیں دیکھیں گے۔ اخفا کس طرح سے ہوتا ہے؟ جیسے نون ساکن ہے، نون پر اگر جزم آئے تو نون ساکن ہوگا۔ نون ساکن جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف تا رہا ہے، اخفا کا حرف تا رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ جیسے اخفا کیسے کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، جیسے انت، انت، ہے نا؟ اسی طرح سے یہاں پر میم کے بعد میں نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن، یہ نون ساکن ہے ہمارا، یہ ہمارا نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد میں ذال آ رہا ہے، یہ حرف آ رہا ہے، یہ حرف کس کا ہے؟ اخفا کا ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف ذال آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، زیرو۔ قاعدہ کیا بتا رہا ہے؟ تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اخفا کا ایسا کرتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اب یہاں پر اگر قاعدہ پوچھا گیا کہ بھائی اس حرف میں انت میں کیسے اخفا ہو رہا ہے تو ایسے بتانے کا، انت حرف کے اندر نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف تا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا۔ اسی طرح سے منذرو میں اخفا کیسے ہوگا؟ منذرو میں نون ساکن کے بعد
اخفا کا حروف ذال آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. کیسے اخفا کرتے ہیں؟ انت منذر اس طرح سے. اب پھر یہاں پر کرامن کاتبین کاتبین. اب یہاں پر پوچھا گیا کہ اس کرامن کاتبین میں اخفا کیسے، آپ اخفا کر رہے ہیں تو اخفا کیسے ہو رہا ہے پوچھا گیا. تو اخفا اس طرح سے ہو رہا ہے. ایک کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے بعد میں کیا آ رہا ہے ہمارا؟ کاف آ رہا ہے. تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے. تو کاف کس کا حروف ہے؟ کاف یہاں پر ہے نا. اسے ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے. ایسے بھی لکھا جاتا ہے، ایسے اور ایسے دونوں میں، دونوں کی طرح لکھا جاتا ہے. ہاں یہ دونوں کو لکھا جاتا ہے. تو کرام کاتبین میں اخفا ہوگا. کیسے ہوگا؟ تنوین کے بعد حرف اخفا کا کاف آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. اخفا کیسے کریں گے؟ کرام کاتبین کاتبین. اسی طرح سے کنت ترابا، رکے تو با، کنت ترابا. ہاں ابھی کنتو میں اخفا کیسے ہوگا؟ نون ساکن کے بعد، اے نون ساکن ہے ہمارا، اے نون ساکن کے بعد میں حرف اخفا کا تا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. کرنے کا طریقہ، ناک میں آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. کنت ترابا ہے نا. اگر رکے تو ترابا اس طرح سے. پھر یہاں پر میم کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں. دو زبر کے بعد میں فا ہے. فا کس کا حروف ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے قاعدہ دیکھنے کے لیے پہلے تو دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، وہ دیکھنا. اس کے بعد میں اس کے آگے والا حروف دیکھنا. اس کے آگے والا حروف کون سا ہے؟ فا ہے. اس کے آگے والا حروف فا ہے. فا کس کا حروف ہے؟ فا ہمارا اخفا کا حروف ہے. تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کس طرح سے؟ یتیما فآوا، یتیما فآوا اس طرح سے. ناک میں آواز چھپانا. من بول کر نہیں بولنا، یتیمن بول کر نہیں بولنا. یتیما فآوا اس طرح سے. یہاں پر کیسے قاعدہ ہو رہا ہے؟ دو زبر کے بعد، دو زبر کا ہے تنوین، تنوین کے بعد حرف اخفا کا فا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. اسی طرح سے من دخلہ. اب یہاں پر ہمارا کیا ہے؟ نون ساکن ہے. یہ ہمارا نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے. دال کس کا حروف ہے؟ اخفا کا حروف ہے. دال یہاں پہ ہے. دال ہمارا اخفا کا حروف ہے. تو کیسے پڑھنا؟ ناک میں آواز چھپا کر. اگر پوچھے کہ بھائی من دخلہ میں اخفا ہو رہا ہے تو کس طرح سے ہو رہا ہے؟ قاعدہ بتاؤ. تو قاعدہ کس طرح سے بتانا؟ من دخلہ میں نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف آ رہا ہے. اخفا کا حرف دال آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا. پڑھنے کا انداز، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا. من دخلہ اس طرح سے. اب پھر یہاں پر تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ذال آ رہا ہے. ذال کس کا حروف ہے ہمارا؟ اے والا ذال ہے. ذال آ رہا ہے. ذال اخفا کا حروف ہے. تو قاعدہ کیا بتانا؟ نار ذات میں دو زبر جو کہ تنوین ہے. تنوین کے بعد حرف اخفا کا ذال آ رہا ہے. حرف اخفا کا ہے نا، یہ تنوین ہے. اس کے بعد میں ہمارا یہ حروف ذال آ رہا ہے. تنوین کے بعد حرف اخفا کا حروف ذال آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا ہوگا. اب کسی کو یہ یہاں پر سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی یہاں تنوین کے بعد میں الف آ رہا ہے، یہاں بھی الف آ رہا ہے نا. یہاں الف آ رہا ہے ہمارا، یہاں بھی الف آ رہا ہے نا. تنوین کے بعد میں را کے اوپر تنوین ہے. لیکن تنوین جب دو زبر تنوین لکھی جاتی ہے تو الف صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. تو ہم اسے کنسیڈر نہیں کرتے الف کو. یہاں پہ اگلا حروف کنسیڈر کرتے ہیں. تو دو زبر کے بعد میں ذال آ رہا ہے. نار ذات اس طرح سے. یہاں پر اخفا ہوگا. اخفا ایک الف کے برابر. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوا من دخلہ نار ذات. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہاں پر ہمارا تنوین اور نون ساکن کا پہلا قاعدہ جس کا نام اخفا ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ذریعے ہم آپ تک اظہار، ادغام اور اقلاب کے ویڈیو پہنچائیں گے. خدا حافظ.